بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ کہ جو کھیل اب اس وقت پاکستان میں تقریباً بھولا بسرا ہو چکا ہے، پتنگ بازی، کائٹنگ۔ یہ ضلع رحیم یار خاں جو کہ پنجاب کا ایک معروف ضلع ہے اور آخری ضلع ہے صوبہ پنجاب کا، اس کے بعد صوبہ سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ اس شہر میں اس کھیل پر کب کب کیا کیا حالات گزرے، کس دور میں یہ مقبول عام رہا اور پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ایک وقت آیا کہ یہ کھیل تقریباً ختم ہو گیا، یا یوں کہیے کہ اس کھیل کا کھیل ختم ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، ضلع رحیم یار خاں میں دوسرے کھیلوں کی طرح بشمول کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی، کشتی مقبول عام کھیل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 80 کی دہائی میں، خصوصاً 1981 سے لے کے 1988 تک ایک اور بھی کھیل بہت معروف اور مقبول رہا ہے، وہ ہے پتنگ بازی۔ پتنگ بازی رحیم یار خاں کے طول و عرض میں یوں تو ہر طرف بہت ہی زور و شور اور شوق سے جاری رہی، لیکن اس کا خصوصی مرکز تکیہ لال فقیر نزد پرانا قبرستان، جہاں پر پتنگ بازی اجتماعیت کی صورت میں ہوتی تھی، اور اس سے تھوڑا سا پیچھے جامع مسجد نظامت کی مارکیٹ کی بالائی چھت جو کہ کافی اونچائی پر تھی، وہاں بھی من چلے پتنگ بازی کرتے تھے۔ علاوہ ازیں رحیم یار خاں کے مختلف علاقوں میں، پارکوں میں یہ کھیل بہت مقبول رہا۔ دوستو، اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں 40 سال کا عرصہ محیط ہے، اور 40 سال میں وقت تو کیا، نسلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہر جانے والا دن آنے والے دن کو ایک نئی صبح دے کر جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، کھیلنے والے لوگ جسمانی طور پر کھیل میں حصہ لیا کرتے تھے، ویڈیو گیمز یا کمپیوٹر گیمز کا رواج نہیں تھا۔ اسکول سے جیسے ہی چھٹی ہوتی، طالب علم خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو جب جا رہے ہوتے تو اکثر طالب علم رستے میں ہی پتنگ کی دکان سے پتنگ ڈور خرید لیتے۔ اس وقت رحیم یار خاں میں پتنگوں کی دنیا میں 2 نام بہت مشہور تھے، ایک نظاموں کی دکان، یہ اسکول بازار میں واقع تھی اور کالونی اسکول سے نکلتے ہی گیٹ سے تقریباً چند سیکنڈ کے فاصلے پر یہ دکان تھی، اور دوسرا نام حاجی صاحب کا تھا۔ حاجی صاحب کی پہلے تو دکان مین بازار میں رہی، لیکن پھر وہ اس کے پتنگ بازی کے مرکز میں تکیہ لال فقیر کے ساتھ انہوں نے دکان بنائی، اور پھر اپنے آخری عمر تک وہ اسی دکان پہ رہے۔ دوستو، ویسے تو
ہر روز ہی پتنگ بازی کا یہاں پر میلہ لگا رہتا، لیکن خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن بہت سے پتنگ باز یہاں آتے اور پتنگ بازی کرتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تہوار ہوتا جس میں 12 ربیع الاول، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس وقت کے لڑکے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منانے کی بجائے کوشش کرتے کہ جلد ہی وہ تکیہ پہنچیں اور پتنگ بازی کا شوق پورا کریں۔ ہوا کا موافق ہونا بھی اس دور میں بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ اگر ہوا اس طرف ہوتی نظامت مارکیٹ کی سائیڈ پہ تو تب بھی یہ لوگ خوش ہوتے کہ ہم ادھر سے پتنگ بازی کرتے ہوئے نظامت مارکیٹ والوں سے پیچ لڑائیں گے، اور اگر نظامت مارکیٹ سے ہوا اس رخ کی ہوتی تو پھر بھی بہت خوش رہتے کہ وہاں کے پتنگ باز اب ہم سے پیچ لڑائیں گے۔ پتنگ باز ہر قسم کے پتنگ جو تھے سستے سے سستے اور مہنگے سے مہنگے استعمال کرتے اپنی استطاعت کے مطابق۔ کچھ لوگ اچھے اچھے پتنگ اس وقت 25 پیسے کی پری سے لے کے 10 روپے تک والی پتنگ دستیاب تھی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ 25 پیسے کی پری بھی نہ لیتے اور پلاسٹک کے کاغذ کی خود ساختہ پتنگ بنا کے اڑاتے، جن میں میگواڑ کمیونٹی جو کہ محلہ کانجواں کے ساتھ ہے وہ اس پتنگ کو بنانے میں بہت ماہر تھے۔ دوستو، پتنگ بازی ایک ایسی روایت ہے، ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں آپ کو نقصان کے بھی خدشات دوسرے کھیلوں سے زیادہ لاحق رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ چھتوں سے گر کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے، سر پھڑوا بیٹھے، اور اس کے علاوہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بجلی کے پول اور بجلی کی تاروں 11,000 kV کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، اس وقت کے اسکول کے اساتذہ کرام بچوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ پتنگ باز ہیں کہ نہیں، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں چیک کیا کرتے کہ جس ہاتھ پہ ٹک لگا ہوتا وہ سمجھ جاتے کہ یہ ہاتھ پتنگ بازی میں مشغول ہے، اور پھر اس کو سزا دی جاتی۔ دوستو، اس وقت سادہ دور تھا اور سادہ دھاگے ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ کیمیکل کی ڈور کا اس وقت کنسیپٹ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پھول کی ریل تھی جو اس وقت 3 روپے کی آ جاتی تھی۔ اس کے بعد 24 کا دھاگا جو کہ 3.5 سے 4 روپے، اور پھر 12 سنگل جو کہ اس وقت 6 روپے کا دھاگا تھا۔ اس کے بعد وقت نے ترقی کی تو ریچ، پانڈا اور 5 پانڈا نام کے دھاگے بھی آئے جو کہ 9 روپے تک دستیاب ہو جاتے تھے، لیکن کیمیکل والی ڈور اس وقت استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ بچوں کا جس روز رزلٹ ہوتا تو اس روز بھی پاس ہونے والے بچے اپنے اساتذہ کرام کو پھول پیش کرتے اور گھر میں آ کے بھی خوش ہو کر پتنگ بازی میں مشغول ہو جاتے۔ لیکن جن بچوں کا رزلٹ ذرا سا بھی خراب آتا تو پتنگ بازی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا، اور والدین صرف اور صرف پتنگ بازی سے بچوں کو روکتے کہ تمہاری تعلیم میں حرج ہوا تو صرف پتنگ بازی سے ہوا۔ بچے آئے دن اپنے والدین سے وعدہ کرتے کہ آج کے بعد ہم پتنگ بازی نہیں کریں گے، لیکن بہت جلد وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، دوبارہ اپنے کھیل کی طرف مشغول ہو جاتے۔ خصوصاً چھٹی کے دن جو پلان بنایا جاتا وہ مشترکہ
پتنگ بازی کا ہوتا، جس میں کئی بچے گھر سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے والدین سے چوری چھپے پتنگ بازی کرنے چلے جاتے اور پیچھے سے ان کے والدین پریشان ہوتے اور انہیں ڈھونڈتے رہتے۔ بالآخر بچہ پتنگ بازی کر کے خود ہی گھر واپس آ جاتا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جو کہ بہت سادہ تھا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلے بغیر تفریح میسر نہیں ہوتی تھی۔ کوئی بھی گیم کھیلنے کے لیے بچے کو براہ راست باہر آنا پڑتا تھا، کسی گراؤنڈ میں یا کسی پلاٹ میں، لیکن پتنگ باز بچے جو تھے وہ اپنے گھر کی چھتوں کا رخ کرتے اور آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں مکانوں کی ملحقہ چھتوں پر رونق ہی رونق نظر آتی۔ وقت گزرتا گیا اور دھاگے کی جگہ لوہے کی تندی نے لی، پھر اس کے بعد کیمیکل کی ڈور آ گئی، جس سے بہت سی قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا۔ وقت ترقی کر گیا تھا اور اس طرح سے رحیم یار خاں کے بچوں کے شوق بھی بدلتے گئے اور 1988 کے بعد دھیرے دھیرے یہ کھیل ختم ہوتا ہوتا رحیم یار خاں سے ناپید ہو گیا۔ اب بھی جب کبھی کوئی بسنت کے مواقع ہوتے ہیں تو لاہور اور بڑے شہروں کی ہوائیں چل کر رحیم یار خاں میں پہنچتی ہیں تو کچھ من چلے بچے وہ پتنگ بازی شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت آسمان پہ اڑتے ہوئے پتنگوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس شہر کی سب سے بڑی بچوں کی تفریح یہی پتنگ بازی تھی، حتیٰ کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سخت ترین دنوں میں صبح اور پھر شام کے وقت بچے بستوں سے بیگانے ہو کر تعلیم کو چھوڑ کر پتنگ بازی میں مشغول رہتے۔ دوپہر کی گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ اس وقت والدین ان کا بہت خیال رکھتے اور انہیں چھت پہ نہ جانے دیتے، اور جھلسا دینے والی اس گرمی میں چونکہ زیادہ پتنگیں نہیں اڑ رہی ہوتی تھیں تو بچہ خود بھی اجتناب کرتا۔ اسی طرح سے سخت سردی کی جب چھٹیاں ہوتیں دسمبر میں کڑاکے کی سردی، لیکن اس وقت بھی بچے اس سردی کی چھٹیوں کو پتنگ بازی سے انجوائے کرتے۔ اور آج جب آسمان پہ کبھی کبھی ایسے حالات میں کہ جب لاہور یا بڑے شہروں میں بسنت ہو تو اس کی بعض گشت رحیم یار خاں میں پہنچ جائے، کوئی اکا دکا پتنگ دیکھ کر ماضی کے جھروکوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا لڑکپن اس شوق میں گزارا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔